درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے بارے میں آپ عقیدہ سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک جن کو نبی بناتا ہے تو نبی اپنے نبوت کے دعویٰ میں سب سے پہلے ایک دلیل لاتے ہیں جو عام طور پر ویسی چیز کوئی عام آدمی ظاہر نہیں کر سکتا یا ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ظاہر کر سکتا، وہ حیرت انگیز چیز، جیسے اب سورج کا پھر دینا، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، کنکر سے کلمہ پڑھوا دینا، درخت کو بلوا لینا، حیرت انگیز چیز، محال عادی، عام طور پر محال ہے۔ تو ایسی چیز جو ظاہر فرماتے ہیں یہی کہلاتا ہے۔ منکرین سب عاجز رہتے ہیں، نبی کے جو منکر ہوتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں عاجز ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی مان لیا کلمہ پڑھوا رہے ہیں تو چپ کرا دے کوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی 2 ٹکڑے کر رہے ہیں اب ان کے مقابلے میں کوئی جوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی ولی کے مقابلے میں مقابلہ آ سکتا ہے کہ ولی دکھلا رہے ہیں 10 وہ بھی دکھلا رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے مقابلے میں چیلنج نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی اگر کوئی چیز دکھلا رہے ہیں اپنے دعوی نبوت میں اور اس کے مقابلے میں، جیسے ادھر بھی بہت سے ارہاس، یعنی دوسری طرف بھی بہت کثرت سے مجاہدہ کر کے ادھر بھی بہت سے کمالات حاصل کیے جا سکتے ہیں دوسری طرف بھی، لیکن نبی کے نبوت کے مقابلے میں اس کو نہیں لایا جائے۔ ٹھیک ہے، وہی فرما رہے ہیں، اس کو یہ کہلاتا ہے معجزہ۔ نبی اپنے دعوی نبوت کے مقابلے میں جو چیز لاتے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ ثبوت ہے، وہ کہلاتا ہے معجزہ۔ تو معجزہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، اونٹنی، یہ پتھر سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ قوم نے کہا کہ دکھلائیے آپ نبی ہیں، تو انہوں نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، اب پتھر سے دم زندہ سلامت اونٹنی نکلی جو کہلاتے ناقہ۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ جانتے ہیں، وہ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، اس کا سانپ بن جانا، لاٹھی کی سانپ بنتی ہے، عصا کا سانپ بن جانا۔ ید بیضا، حضرت کا ہاتھ، تو دائنا ہاتھ بائیں لگاتے تھے، نکالتے ایک دم سفید ہو جاتا تھا، چمکدار، یہ بھی معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، باذن اللہ کہہ کے مردہ جلا دینا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، جو پیدائشی اندھا ہے اس کو ٹھیک کر دینا، اسی طرح سے کوڑھی ہے اس کو اچھا کر دینا، صرف ہاتھ کر دیا کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جو معجزے بے شمار ہیں، کچھ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کا سراپا معجزہ، آپ کا لعاب دہن معجزہ، ہاتھ میں سے جو ہے فوارہ جاری کر دیا، کہیں ہاتھ سے پانی جاری ہوتا، ہاتھ سے کیا کر دیا، پانی جاری کر دیا۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو بے شمار معجزہ۔ لعاب دہن ڈال دیا گیا کھارا پانی میں، وہ کیا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ شوربے میں ڈال دیا تو شوربہ میں برکت ہو گئی۔ آٹے کے گوندھنے میں ڈال دیا، ماں روٹی پہ روٹی بن رہی ہے، وہ خطرے میں نہیں ہو رہا۔ تو یہ معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ بے شمار۔ بال مبارک کا معجزہ، خالد کے چوٹے میں جب تک رہا ہر جنگ جیتتے رہے۔ تو حضور کے معجزے تو بے شمار ہے۔ عقیدہ، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہیں ہے۔ ایسے حضور کے بعد بھی بہت لوگوں نے دعویٰ کیا، خود ان کے زمانے میں بھی ہم نے اسی موقع پہ کہا تھا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام کا ایک شخص، اس نے دعویٰ کیا۔ ایک عورت کو بھی سن سمار گیا، سجا نام کی ایک عورت، اس نے بھی دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ ایک عورت، بہت سے 3-4 گرو گھنٹال لوگ پیدا ہوئے اس زمانے میں دعویٰ کیے۔ تو بہرحال جھوٹے نبی تو ہو ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتے، ورنہ پھر فرق کیا رہے گا۔ یعنی ایک عام جھوٹا کوئی ولایت کا قائل ہو کر کے
ادھر کوئی عجیب و غریب چیز دکھلا سکتا ہے، جیسے سفلی عمل کرنے والے، سفلی بھی ایک عمل ہے، تو کرنے والا عجیب حیرت انگیز چیز دکھلا دے تو وہ جھوٹا. لیکن نبی کوئی اگر دعویٰ کرے اس کے مقابلے میں معجزہ دکھلائے معاذ اللہ رب العالمین، ورنہ پھر فرق نہیں رہے گا سچے اور جھوٹے نبی. اس لیے اللہ اس کو قدرت ہی نہیں دیتا کیا جیسا ہو. تو جھوٹے نبی اپنے نبوت کے دعویٰ میں اگر کچھ دکھلانا چاہیں تو وہ نہیں دکھلا سکتے، ورنہ جھوٹے اور سچے نبی میں فرق نہیں ہو سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہی نہیں دیتا، یعنی اس معاملے میں ادناش نہیں ڈالتا. فائدہ نبی سے جو بات، اب یہاں پہ کچھ بتا رہے ہیں، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو الحاق کہتے ہیں. یعنی نبی ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اعلان نہیں کیے، اعلان سے پہلے ان سے کچھ عجیب و غریب چیز صادر ہے. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے اعلان سے پہلے وہ جب کئی سفر کیے تو بادل کا ٹکڑا ان کا سایہ کر دیتا تھا. جو کئی مرتبہ شام کا سفر ہوا تو باضابطہ دھوپ کے ٹائم میں بادل کیا کر دیتا تھا؟ سایہ کر دیتا تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ پتھر کو پہچانتا جو قبل نبوت سرکار کو سلام کرتا تھا. تو قبل اعلان نبوت حضور کو پتھر جس طرف گزر رہے ہیں سلام کر رہا. تو اعلان نبوت سے پہلے جو ظاہر ہوئے، جیسے دائی حلیمہ کے یہاں بہت سے واقعات پالنے میں ہیں اور ہاتھ ادھر سے ادھر کر رہا، چاند ادھر ادھر ہو رہا، چاہے جھکتا تھا کھلونا انگلی پر اشارہ نور کا، ہے نا. تو یہ جو 40 سال سے پہلے جو کام، یا اور نبی جو ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو چیز ظاہر ہو رہا ان سے حیرت انگیز چیز، تو وہ کہلاتی ہے ارہاس. تو نبی سے قبل اعلان نبوت جو حیرت انگیز چیز ظاہر ہو وہ کہلاتا ہے ارہاس. اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت ہے. ولی ہیں ان سے کوئی حیرت انگیز چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت ہے. اور عام مومنین سے جو صادر ہو، کبھی کبھی عام مومن سے بھی حیرت انگیز چیز صادر ہو جاتی ہے، وہ کہلاتا ہے مہونت. کیا کہلاتا ہے؟ مہونت، عام مومنین سے. اور بے باک فجار یا کفار، فاجر ہے مسلمانی لیکن گناہگار ہے، یا کفار ہیں، ان سے ان کے موافق جو ظاہر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہلاتا ہے استدراج. جیسے دجالی سے ظاہر ہوگا. اور اس سفلی عمل کو جو بتایا تو میرا دیکھا ہوا باضابطہ تو میں ایسے کیا اور نکال دیا، ایک تعبیر دیکھ دیجیے جو باضابطہ. تو ایک کفار سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اس میں دھوکہ نہیں کھانا ہے. تو جو حیرت انگیز چیز فاجر سے، بے باک فجار، جان رہے کہ یہ دم صاف اس کی حالت بدتر ہے اور اس سے حیرت انگیز چیز ظاہر ہو رہی ہے تو گھبرانا نہیں، اس کو ولی نہیں سمجھ لینا. معاذ اللہ، ولی کے ظاہر ہونے کے ان کا ظاہر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. مطلب نماز روزے ظاہری شریعت کے پابند ہوں، صاف نماز نہیں پڑھ رہا، صاف دم چیز چھوڑ رہا ہے، صاف جو ہے پھونک رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین غلط چیز، اس سے حیرت انگیز چیز ظاہر ہو رہا ہے، ولی نہیں کہلاتا ہے. سمجھ گئے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ استدراج، ایمان بچا کے، ہے نا. تو جو ولی کے علاوہ بے باک فجار، فاجر کی جمع ہے فجار، فاجر میں نے جو اعلانیہ فسق کا گناہ کا کام کرتے رہتا، اور کفار پنڈت وغیرہ سے کوئی چیز ظاہر ہو گیا، اوجھا وغیرہ سے کوئی چیز ظاہر ہوگا، کبھی اوجھا کے پاس نہیں جائیے گا، معاذ اللہ رب العالمین، سخت گناہ ہے اس کے پاس جانا، سخت گناہ ہے. تو بے باک چیز ظاہر ہو گئی جو اس کے موافق ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ استدراج. ہاں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو احانت. کبھی خلاف بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ کر رہا تھا کچھ بگڑ گیا تو کہلاتا ہے کیا؟ احانت. اس کے توہین کے لیے وہ ہوگی. عقیدہ نمبر 33، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. یہ بھی نبی کا عقیدہ ہے. نبی کے طرف سے اور عقیدہ میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ سارے نبی، صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، سارے نبی انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی، روحانی نہیں، روحانی تو سب زندہ، یاد رکھیے گا. روحانی زندہ تو عام مومن بھی زندہ رہتا ہے، بلکہ عام مومن کا کافر بھی زندہ رہتا ہے. کسی کی روح نہیں مرتی ہے، کسی کی، ہاں، تو کافر بھی زندہ ہے، عام مومن بھی زندہ ہیں، ولی تو خیر زندہ آئی ہیں. یہ کیسی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ حیات حقیقی،
बहयात हकीकी जिंदा हैं, जैसे दुनिया में थे खाते पीते हैं जहां चाहे आते जाते हैं। तस्दीक, अब रहा ये कि मौत, यहाँ पे लोग धोखा देते हैं बात बयान वहाबी कि भाई तुम लोग कहते हो जिंदा है और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान ये कह रहा है वो कह रहा है। सुनिए, तस्दीक वादा इलाहिया के लिए एक आन को उन पर मौत तारी हुई, यानी कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है कि हर एक को मौत का मजा चखना, ये वादा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो ये तस्दीक वादा इलाहिया यानी अल्लाह ताला के वादा की तस्दीक के लिए कि वो वादा पूरा करना है। एक आन के लिए, आन मतलब वक्त, एक आन के लिए उन पर मौत तारी हुई, फिर बदस्तूर जिंदा हो गए। उनकी हयात शोहदा से बहुत अरफा वाला है। शोहदा किसको बोलते हैं? शहीद की जमा शोहदा, जो अल्लाह की राह में मारे जाए। कुरान में है ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं। अच्छा, यहाँ पर शहीद के बारे में सुनिए, कुरान का अंदाज देखिए। जैसे जब कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, कि जो लोग भी अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें जी मुर्दा ना कहो, तो इससे क्या पता चला? इतने जुमले से क्या पता चला? वो जिंदा है। मुर्दा ना कहो, तो इससे क्या पता चला? इसका सीधे मफहूम क्या है? तो इतने तक तो बात पूरी हो गई थी, फिर क्यों कह रहा है कुरान बल अहया? जब कह दिया कुरान ने वाला, याद देखिए हम लोग की गुफ्तगू कुरान की तरह नहीं है। कुरान के एक एक अल्फाज कोई माना बताते हैं। हम लोग जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कोई माना नहीं है, कुछ नहीं है, बस बक रहे हैं खाली। कुरान शरीफ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका एक एक लफ्ज बामाना है, एक एक लफ्ज कुछ अगर बढ़ा रहा है तो जरूर कुछ बता रहा है। तो जब इतने से साबित हो गई वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, फिर ऐलान हुआ कि जो लोग भी अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, मतलब जिंदा कहो। तो जिंदा तो हम कह देंगे, तो फिर बल अहया क्यों कहा? कि बल्कि वो जिंदा है। वो असल में एक मिजाज, कुरान हम लोगों के मिजाज के मुताबिक भी उतरा कि कुछ लोगों का मिजाज है कि अदबन भी आदमी कोई चीज हकीकी चीज होती है लेकिन नहीं बोलता। जैसे एक आदमी अंधा है, अब अदबन जो है उनको अंधा नहीं कहा जाता, कि उनको बुरा लग जाएगा। अंधा है लेकिन उसको अंधा नहीं कह रहे। लंगड़ा है लेकिन उसको लंगड़ा, तो कभी अदबन यानी अदब। अब कहीं ये दिमाग में आ जाए कुछ लोगों के मिजाज में, अरे भाई ये आम लोग नहीं है, अल्लाह के राह में मारे जाए भाई, ये आम नहीं है, और अल्लाह ने अदबन कह दिया है उनको, मतलब एहतरामन कहा है कि मुर्दा ना कहा है तो मुर्दा ही है, मुर्दा ही। लेकिन एहतरामन चूंकि अल्लाह के राह में मारे गए हैं, इसलिए एहतरामन कहा है कि मुर्दा ना कहो। ये मिजाज हो सकता था, ये मिजाज हो सकता था कि आम मौत नहीं है, ये अल्लाह के राह में मारे हैं, तो ये इनके तरह नहीं है। तो कुरान में मुर्दा ही है, कुरान ने कह दिया मुर्दा ना कहो। जैसे हम लोग कहते हैं अंधे को अंधा ना कहो, लंगड़े को लंगड़ा ना कहो, बहरे को बहरा ना कहो, बुरा लगेगा उनको। तो ये मिजाज आ सकता था। मेरी बात समझ आ रही है? ये मिजाज आ सकता था कि वो तो मुर्दा ही हैं, वो तो मुर्दा ही हैं, कहने के लिए मना कर रहा कुरान, इसलिए उसको रद्द किया बल अहया। ये इसी को बताने के लिए, इसी मिजाज को बताने के लिए, ये मिजाज के मुताबिक न बोला जा रहा है, अदबन और एहतरामन नहीं बोला जा रहा, बल अहया, बल्कि हकीकी मानों में जिंदा हैं, बल्कि वो इसलिए इसको लाया गया। अच्छा, फिर एक बात कि जब कह दिया बल अहया, तो फिर वलाकिन ला तशऊरून, ये क्या बता रहा है? ये फिर एक एतराज का जवाब है। एतराज ये कि मौलाना कह रहे हो जिंदा है, यार हम लोग जो जिंदा रहते हैं उनसे मुआनका कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कहां कोई आपको शहीद से जो है मुलाकात हो पाती है, मुसाफा मुआनका हो पाता है? आप कह रहे हैं जिंदा हैं, कुरान आपका कुरान कह रहा है जिंदा हैं, कोई भी बक सकता है। तो जिंदा है तो हम तो जिंदा आदमी से बजाता क्या करते हैं? मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, वो हमारी बात का जवाब देते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं। कहां हम मिलते, जो हमारे सामने बेचारे थे शहीद हो गए, अब हमसे कहां मुसाफा कर पा रहे हैं, है ना?
تو پہلا الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر مسافہ کر لیں تو پہلے تم ہی بھاگ جاؤ، اگر اٹھ جائے اور کہیں سلام کا جواب دے دیں آواز آئے، جیسے کوئی مان لیا کوئی ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے، ڈوب کے مر گیا، فرض کر لیجیے کہ ڈوب کر مرا، باضابطہ اس کی لاش آئی، کفن دفن سب ہو گیا، اب ٹھیک رات میں پہنچے گھر میں اور کہہ رہے بس شہید زندہ ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، تو سب گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا ویسے ہی، ارے تو دفن کر کے کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کچھ آپ کے مزاج کے مطابق کو چھوڑ دیے، یہ آدمی کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے نہیں، عجیب بھی ہے نا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جناب۔ تو زندہ ہیں لیکن وہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے لایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن یہ مسافہ معانقہ والا نہ سمجھو، تم ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں، وہ ہمیں کہا قرآن میں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ اسی کو بتانے کے لیے کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور، جیسے بہت چیز قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی جتنی چیزیں سب تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ویسا کان نہیں جو ہم ان کی تسبیح کو سن سکیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، ولا اس لیے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کی حیات نبی کی حیات، ان کی حیات حیات شہداء سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے، کہ جب شہید کے بارے میں بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ رہا ہے تو شہید تو انہی کے لائے ہوئے پیغام پر جو مر مٹتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، نبی جو پیغام لاتے ہیں انہی کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے جو مر جائیں اللہ کی راہ میں وہ کیا لاتے ہیں، تو جو خود پیغام لے کر آ رہا ہے وہ جب انتقال کرے گا تو کتنا عرفہ اعلیٰ اس کی زندگی، اس لیے فرمایا کہ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہا وہ بدستور زندہ ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں، فلہذا اب تھوڑی سی اور مثال دیکھیں، اسی وجہ سے شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، کس کی؟ شہید کی، شہید مرا اس کا باضابطہ ترکہ بڑھتا ہے، نبی کے انتقال کے بعد ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، اس کی بیوی شادی کرتی ہے عدت گزارنے کے بعد، کس کی؟ لیکن نبی کی بیویاں شادی نہیں کرتی، جی حضرت عائشہ صدیقہ اور کئی ازواج مطہرات تھیں، زندگی کاٹ دیا کیونکہ مسئلہ شادی نہیں کیا، لیکن نبی کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور زندہ ہوتے ہوئے بیوی شادی نہیں کرتی، شوہر کے رہتے ہوئے بیویاں شادی نہیں، شوہردار عورتوں کی شادی ہوتی ہے نہیں، تو وہ شوہردار ہوتی ہیں، تو ان کی زندگی یعنی دنیاوی زندگی میں فرق دیکھیے کہ شہداء کے ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا، شہداء کی بیوی بعد عدت نکاح کر رہی ہے اور نبی کی بیویاں بعد عدت نکاح، دنیاوی احکام بھی دونوں میں فرق ہے، اس لیے نبی کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت عرفہ والا، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں، اب بعد وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب تک جو بیان ہوئی تھی وہ باتوں میں سارے انبیاء شریک ہیں، اب خاص وہ باتیں ہوں گی جو صرف ہمارے نبی کے لیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریمہ کار سادہ بندہ نوازہ مولا کریم تیرے حبیب طویل صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے مطابق جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ضمن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان کی گئی مولا اسے ذہن میں دل میں دماغ میں محفوظ فرما، صحیح سچا پکا مسلمان رہنے کی ایسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔